والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب محبت کے ساتھ بآواز بلند حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ شراب عشق احمد میں عجب پرکیف مستی ہے کہ جاں دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو بھی سستی ہے۔ معزز سامعین اکرام، انتہائی مسرت کی بات یہ ہے کہ قبلہ قاری محمد رفیق سعیدی صاحب سے ہمارا دن میں بہت سارے مسائل میں جب کسی بات پہ تبادلہ ہوتا ہے تو وہ باقاعدگی سے تیاری کرتے ہیں اور مسائل پر میرے سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے مدرسے کے دو مفتی اور بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور بڑی تحقیق سے کرتے ہیں۔ اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو جو مسئلہ بتایا جائے وہ تحقیق سے ہو اور اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسری بات جو خوشی کیا ہے کہ آپ حضرات کو یہ موقع مل گیا کہ آپ ایک باقاعدگی سے وہ 21 روزے کا جو کورس ہے آپ باقاعدگی سے سن رہے ہیں اور آپ مستفید بھی ہو رہے ہیں کہ آپ کو بہت سارا مسائل کے حوالے سے ایک ذہنی طور پر سکون ملا ہوگا اور آپ کو کافی فائدہ ملا ہوگا۔ تو چونکہ میرے ذمہ جو تھوڑا ہی ٹائم جو ہے نا قاری صاحب نے پہلے مجھے بتایا، لیکن میں وہ تاخیر سے پہنچا کہ وہاں پر دوست آ گئے تھے کچھ مسئلے کے لیے، لیکن چونکہ آج موقع ہے مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے، تو صرف 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں اور ایک حدیث پاک اپنی اصلاح کے لیے اور آپ حضرات کی اصلاح کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو یوں سمجھ لو کہ کوشش میں لگا دیتا ہے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عمل آخرت کے لیے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے وہ بڑا عقل مند بندہ ہے جو اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر آخرت کے لیے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا احمق بندے کی نشانی من اتبع نفسہ ہواہا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، محنت میں مشقت میں نہیں ڈالتا۔ وتمنى علی اللہ، پھر جب اس کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی ایسے ضائع کر دیتا ہے، تو فرمایا پھر وہ اللہ پر تمنا یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔
تو میرے آقا نے فرمایا ایسا آدمی احمق انسان ہے کہ اس نے عمل کچھ نہیں کیا، اپنے نفس کو مشقت میں نہیں ڈالا، لیکن پھر وہ اللہ پر یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آرزو امید کے حوالے سے نہیں ہے، چونکہ ہر مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر امید اور بھروسہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس بھروسے کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھتے بھی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لاتے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو میں سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے صرف 2-3 حدیثیں، ٹائم بھی نہیں ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لوگو انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ حکمت بھی حضور کی ذات ہے، علم کا شہر بھی حضور کی ذات ہے، لیکن مولا علی کے لیے جب بھی میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ سارا کچھ ملے گا تمہیں اس دروازے سے، علی مرتضیٰ کے دروازے سے ملے گا، کہ یعنی جو بھی بات ان سے ہو کر آئے گی وہ بڑی کامل ترین ہوگی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ آپ کے پاس کوئی شخص بھنا ہوا پرندہ لایا حضور کو پیش کرنے کے لیے، تو جیسے حضور کے سامنے وہ پرندہ پیش کیا گیا، آپ نے سامنے جیسے رکھا تو آپ نے دعا مانگی، یا اللہ اب میرا ساتھی وہ بنے جو تجھے پیارا ہو، یا اللہ اب اس کھانے میں میرا ساتھی وہ بنے جو تجھے پیارا ہو، یعنی جس سے تو محبت کرتا ہو۔ اب ہوا یوں کہ دربان حضرت انس بن مالک ہیں، یعنی دروازے پہ آپ کھڑے ہیں کہ کس کو اندر آنے دینا ہے، کس کو نہیں آنے دینا، یعنی پوچھ گچھ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک راوی بھی ہیں، اور وہ فرماتے کہ میری خواہش یہ ہوئی، چونکہ حضرت انس بن مالک انصاری ہیں، مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہوئی کہ اب کوئی انصار میں سے، حضور کے غلاموں میں سے کوئی انصار میں سے آئے اور آ کر حضور کے ساتھ اکٹھے اس پرندے کو تناول فرمائے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میری خواہش یہ تھی، لیکن آ گئے مولا علی، دروازے پہ میں کھڑا تھا، تو جیسے حضور کے پاس مولا علی آنے لگے تو میں نے کہا حضور کسی کام میں ہیں، آپ رک جائیے، تو آپ رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ یا اللہ جس سے تو پیار کرتا ہے وہ میرے کھانے کے ساتھ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ اکٹھا کھائے۔ تو مولا علی المرتضیٰ پھر آپ پیچھے سے ہٹ کر پھر اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں حضور کے پاس۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا حضور کسی کام میں ہیں، دوسری مرتبہ بھی روک دیا۔ جب تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا یا اللہ اس کھانے میں وہ شخص آئے جس سے مالک تو پیار کرتا ہے،
تو احباب مکرم جب تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا، انس فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ کوئی انصار میں سے آئیں. میں نے پھر تیسری مرتبہ دستک دی تو حضور نے سن لیا. پوچھا انس کون ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت علی مرتضیٰ ہے. فرمایا آنے دو آنے دو. جب آپ تشریف لائے فرمایا علی بڑی دیر کر دی ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے 2 مرتبہ پہلے دستک دیے، مجھے آنے نہیں دیتے تھے، کہتے حضور کسی کام میں ہیں. تو آپ نے حضرت انس کو بلا لیا. فرمایا انس تو نے کیوں روکا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں نے پہلی مرتبہ اسے کہا کہ آپ مجھے جانے دو تو اس نے کہا حضور کسی کام میں ہے. دوسری مرتبہ پھر میں نے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا حضور کسی کام میں ہے. تیسری مرتبہ جب میں نے اجازت مانگی تو آپ نے بلا ہی لیا. تو حضور مسکرائے، فرمایا بندہ اپنی قوم کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے. کہ چونکہ حضرت انس تھے انصار میں سے، وہ چاہتے تھے انصار میں سے آئے. اور اس میں سے نا ایک بڑی حکمت کی بات یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندے کو اپنی قوم سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور آج کل تو حقیقت ہے قوم سے پیار ہے، اللہ رسول کا فرمان ہم گئے بھولیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا کس طرف کھڑا ہے. ہم اللہ رسول کے فرمان یا حق بعد میں دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے مقابل کھڑا کون ہے، وہ اس کی قوم کا ہے تو ہم باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. اور جب کہ حضور کے جو غلاموں کا شیوہ ہے خدا کی قسم وہ ایک انوکھا ہے، کیا بات ہے، وہ ایک نرالا انداز ہے. اور بات چونکہ مولا علی و مرتضیٰ کی ہے تو بات آگے نکل جائے گی. میں ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی کسی محفل میں میرا دیکھنا ہوا اور حضور نہ ہوتے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہیں. کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک. آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا ابا جان تو آپ حضرت علی کو کیوں دیکھتے ہو؟ صحابہ اور بھی ہوتے ہیں لیکن آپ ہر وقت ان کو ہی دیکھتے ہو، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی اے عائشہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو، کیا بات ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں تو عبادت کماتا رہتا ہوں. کیا بات ہے، میں تو عبادت کماتا رہتا ہوں اس لیے مولا علی کو دیکھتا ہوں، قربان جاؤں. بڑی قربان والی بات ہے. اور ایک فرمان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کو کس طرح نوازا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسبت بھی اور پھر حضرت علی کی جو پرورش ہے خدا کی قسم اس کا تو کوئی کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ حضور کے گود میں آپ کی پرورش ہوئی. پھر نرالا انداز اور واقعات تو اور بھی بہت ہیں کہ غزوہ بنو نضیر، چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے اب مختصر کرتا ہوں کہ غزوہ بنو نضیر میں چونکہ یہ یہودیوں کا ایریا تھا اور اس میں
چونکہ یہودیوں نے جتنا ہمارے حضور کو تنگ کیا ہے شاید ہی کسی نے دیا ہو، تنگ کیا ہو۔ منافقین اور یہ دونوں انتہائی خبیث قسم کے لوگ تھے، تو آخر کار انہوں نے حضور سے معاہدہ توڑا، تو حضور نے ان کو نکل جانے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو ان کا بڑا تھا قبیلہ بنی نضیر کا حی بن اخطب، تو اس نے یہ کہہ کر کہ میرے بہت سارا جو ہے نا مال ان انصاریوں نے دینا ہے، آپ کے غلاموں نے دینا ہے، تو اس لیے میں جب تک یہ مال نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ پھر حضور نے وہ مال بھی دلوا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ پھر مکر گئے، تو حضور نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ چلو اب ان کو نکلواتے ہیں۔ پھر حضور نے محاصرہ کر لیا، تو ان بنی نضیر میں ایک آدمی تھا جو انتہائی نشانے باز تھا، تو اس کے نشانے کی حد یہ تھی کہ وہ جس جگہ پر داڑتا اس کا تیر خطا نہیں جاتا تھا۔ تو اس نے حضور کے غلاموں میں سے ایک دو کو اس طرح شہید کیا۔ تو اس کے بعد لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ علی نہیں ہے، شاید لگتا ہے کہ حضرت علی کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن حضور جانتے تھے، فرمایا علی کو یہ نہیں مار سکتے۔ کچھ دیر گزری، کچھ ٹائم گزرا، حضرت علی اس تیر باز کا سر لے کر آ گئے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی، جنتی جنتی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، واہ کیا بات ہے۔ تو اس لیے مولا علی کی شان تو کیا ہی بات ہے، ہم تو صرف وہ ان کا ذکر کر کے عبادت کما رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میرے یہ چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ حضرات کو مزید علم میں، ذوق میں، شوق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔